عمران خان صاحب حکومت میں بھی ہوں گے، ان کی پارٹی بھی ہوگی، یہ مینڈیٹ بھی واپس آ جائے گا، سب کچھ آ جائے گا، اور یہ جتنے یہ جو اس وقت لوگ ہیں نا یہ او کرتے ہوئے چلے جائیں، اور یہ جو چارج شیٹ بنانے والے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے۔ حبیب صاحب، یہ جو مذاکرات میں ایک تعطل کی بات یا سمجھ لیں تاثر ایک سامنے آ رہا ہے کہ مذاکرات میں شاید کوئی تعطل آ گیا ہے، بد اعتمادی اور بدگمانی کچھ بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو مجھے نہیں لگ رہا کہ بدگمانی بڑھ رہی ہے، یہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک بدگمانی پیدا کی جا رہی ہے۔ سپوائلرز؟ جی، اس کی وجہ جی سپوائلرز۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو تحریری مطالبات کا کی پہ بار بار زور دینا ہے، اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مطالبات تحریر میں آ گئے، اور خود عرفان صدیقی صاحب نے ہمارے سامنے پوری نیشنل ٹی وی کے اوپر انہوں نے ایسے بالکل پڑھا، اور وہ جو پریس ریلیز ہے جو انہوں نے پڑھ کے سنائی تھی، وہ جو اعلامیہ ہے وہ اس وقت سب کے ہاتھ میں، سب کو پتہ ہے، تو گویا ایک طرح کے مطالبات جو ہیں وہ تحریر میں تو آ چکے ہیں۔ اب یہ الگ سے کہنا کہ تحریر میں آپ مطالبات دیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے بظاہر آپ کا ان مطالبات سے تعلق تو نہیں جڑتا، ٹھیک ہے نا؟ جب مطالبات بول دیے گئے اور تحریر میں آ گئے تو بات ختم ہوگی۔ اس سے ایسا گمان گزرتا ہے کہ پی ایم ایل این، شاید دوسرے بھی پالیٹکس کرنی ہے ظاہر ہے، تو وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ان کے مطالبات لے لیے جائیں، اور تحریری طور پر یہ 2 مطالبات اگر دے دیں تو ہم ان مطالبات کو حتمی قرار دینا شروع کر دیں۔ اچھا، جب حتمی قرار دیں گے تو اس کے بعد پھر ہم جب یہ بات کریں گے کہ جناب اچھا یہ دونوں مطالبات ہم مان لیتے ہیں آپ کے، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کا مزید مطالبات کرنے کا راستہ رک جائے گا۔ اچھا، تو اس وجہ سے غالباً وہ مطالبات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ تحریری طور پر دیں، اور یہ بات پی ٹی آئی بھی سمجھ اور ظاہر ہے پی ٹی آئی بھی سمجھ رہی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی سیاست ہی کر رہے ہیں، اور انہیں تو سیاست مار مار کے سکھائی گئی ہے، انہوں نے تو مار کھا کھا کے سیاست سیکھی ہے، تو انہیں بھی اندازہ ہے کہ ہم مطالبات جو ہیں اگر دیں گے تو ان کو یہ مستقل اور حتمی سمجھیں گے، اور آئندہ کے لیے ہمارا مطالبات کا راستہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ بالکل تحریری مطالبات دے دینے چاہیے۔ اگر پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کا خیال ہے کہ جناب ایک کاغذ بھی ہونا چاہیے تو بسم اللہ، بالکل کاغذ ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر صرف ایک سطر لکھ دیں کہ یہ صرف انہی مذاکرات کے لیے ہے جو کہ فلاں تاریخ سے شروع ہوئے، اور جس کی اب تک 2 میٹنگز ہو چکی ہیں، اور جس کے یہ 2 اعلامیہ اٹیچڈ ہیں اور لف ہیں، اینیکس 1 اور اینیکس 2، اور جس کا ٹائم فریم 31 جنوری تک، اور جس کا ٹائم فریم 31 جنوری یا کوئی اور ہے۔ تو اگر آپ یہ لکھ کے دے دیں تو اس میں سیاسی طور پہ مجھے کوئی مذاکرہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ساتھ بہرحال ایک عمران خان صاحب کا مشورہ بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سوچ رہے ہوں جہاں پہ ان کی پارٹی نہ پہنچ پا رہی ہو، جہاں پہ ہم سب نہ پہنچ پا رہے ہوں، کہ لکھ کے دینے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا جب وہ لکھ کے دیں گے تو بعد میں کہیں گے عمران خان کے سائن کروا کے لاؤ، جی، اور عمران خان کے سائن کروا کے لاؤ، جی اب اس کو لیگل ڈاکومنٹ کرو، تو لیگل ڈاکومنٹ کے لیے پھر جیلر بھی سائن کرے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کا نوٹری پبلک بھی لے کے آؤ۔ پولیٹیکل ڈائلاگ ایسے نہیں ہوتے۔ پولیٹیکل ڈائلاگ میں جب آپ کا ایک اعلامیہ آ گیا جو سب نے آپس میں بیٹھ کے پڑھ لیا، تو اس کے بعد اسی کو تحریر سمجھا جاتا ہے۔ اس تحریر پہ جو اصرار ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کچھ وقت حاصل کرنا چاہتی ہے کہ چلیے ایک دفعہ تو انگیج ہوئے ہیں نا، اور اس کے بعد پھر طرح طرح کی باتیں کر کے ہم کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو یہ کر رہے ہیں، دیکھیں جی یہ تو یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ جی، وہ پی ایم ایل این کے اندر کافی سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات نہ ہوں اور کامیاب نہ ہوں، جی کامیاب نہ ہوں، اور انہی لوگوں کی طرف سے، اور نہ صرف پی ایم ایل این بلکہ کئی کوارٹرز میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اچھا، تو انہی لوگوں کی طرف سے یہ بار بار بات کہی جاتی ہے کہ جناب تحریری مطالبہ لے کے یا پھر بشرا بیگم صاحبہ کا نام لیا جاتا ہے۔ جی، اچھا یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ بشرا بی بی کے کردار کو لے کر کیوں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ شاید کہیں مذاکرات کر رہی ہیں، یہ اس طرح کی باتیں اب کیوں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی تو جو سب سے زیادہ بار بار ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے الزام لگتا تھا وہ یہ تھا کہ بشرا بیگم صاحبہ کے وہ بہت اثر میں، اور بشرا بیگم صاحبہ کچھ جادو کرتی ہیں، کچھ سحر کرتی ہیں، کچھ اور ہے، معاملات کچھ دم ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہے، تو وہ طرح طرح کی خبریں آپ کو پتہ ہے پھیلائی جاتی تھی اس وقت۔ تو اس میں اب اور بشرا بیگم صاحبہ کے نام کو اور ان کے کنڈکٹ کو عمران خان صاحب کے خلاف ایک پولیٹیکل چارج شیٹ بنایا گیا تھا، اور
یہ جو چارج شیٹ بنانے والے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے, یہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں بنائی تھی, تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے. گویا بشرا بیگم صاحبہ میں اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوگا, بہت بڑی خلیج پیدا ہوگی. تو اب جب آپ بشرا بیگم صاحبہ کا نام لیتے ہیں کہ بشرا بیگم صاحبہ کے مشورے سے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, وہ ان کی اس مذاکرات میں کچھ سے ہے, تو آپ بالواسطہ طور پر پیغام بھیجتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, ٹھیک, کہ دیکھیں جس کے بارے میں آپ کے یہ خیالات تھے, اب وہ پوری کی پوری پارٹی چلا رہی جی, اب وہ مذاکرات کو کنڈکٹ کر رہی ہیں, تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں جو کے لیے ناپسندیدگی ہے اس کو بڑھایا جائے, اس آگ کو مزید بڑھایا جائے تاکہ یہ مذاکرات بیچ میں ٹوٹے. تو یہ اس کی ریزن ہے, اور اس کی بہت ساری باریک باریک وجوہات بھی ہیں جو میرے علم میں بھی ہیں اور بہت سارے دیگر لوگوں کے علم میں بھی ہیں, لیکن نہ میری ہمت ہے اور نہ میرا حوصلہ ہے, اور میں ڈرنے والا آدمی ہوں, میں ڈرتے ہوئے اپنی زبان یہی روکتا ہوں. تو آپ تھوڑے کو زیادہ سمجھیں. اچھا حبیب صاحب, یہ جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ 2 بار پیشکش ہو چکی ہے انہیں باہر بھیجنے کی, ایک بار 2 سال کے لیے, ایک بار 6 ماہ کے لیے, یہ بھی سلسلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے؟ عمران خان صاحب کو یہ تو پیشکش بڑی لیٹسٹ ہے, اس وجہ سے علیمہ خان نے یہ بتائی ہیں. عمران خان صاحب میں اور حکومت میں ایک نکی جی ہاں کا فرق ہے بس. اچھا, دا مومنٹ عمران خان صاحب نے نکی جی ہاں کر دی, اچھا, عمران خان صاحب حکومت میں بھی ہوں گے, ان کی پارٹی بھی ہوگی, یہ مینڈیٹ بھی واپس آ جائے گا, سب کچھ آ جائے گا, اور یہ جتنے یہ جو اس وقت لوگ ہیں نا یہ او کرتے ہوئے چلے جائیں گے. اچھا, ٹھیک ہے. اور بشرا بیگم صاحبہ کچھ جادو کرتی ہیں, کچھ سحر کرتی ہیں, کچھ اور ہے معاملات, کچھ دم ہیں, نہ جانے کیا کچھ ہے. تو وہ طرح طرح کی خبریں آپ کو پتہ ہے پھیلائی جاتی تھی اس وقت. تو اس میں اب اور بشرا بیگم صاحبہ کے نام کو اور ان کے کنڈکٹ کو عمران خان صاحب کے خلاف ایک پولیٹیکل چارج شیٹ بنایا گیا تھا, اور یہ جو چارج شیٹ بنانے والے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے, یہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں بنائی تھی, تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے. گویا بشرا بیگم صاحبہ میں اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوگا, بہت بڑی خلیج پیدا ہوگی. تو اب جب آپ بشرا بیگم صاحبہ کا نام لیتے ہیں کہ بشرا بیگم صاحبہ کے مشورے سے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, وہ ان کی اس مذاکرات میں کچھ سے ہے, تو آپ بالواسطہ طور پر پیغام بھیجتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, ٹھیک, کہ دیکھیں جس کے بارے میں آپ کے یہ خیالات تھے, اب وہ پوری کی پوری پارٹی چلا رہی جی, اب وہ مذاکرات کو کنڈکٹ کر رہی ہیں, تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں جو کے لیے ناپسندیدگی ہے اس کو بڑھایا جائے, اس آگ کو مزید بڑھایا جائے تاکہ یہ مذاکرات بیچ میں ٹوٹے. تو یہ اس کی ریزن ہے, اور اس کی بہت ساری باریک باریک وجوہات بھی ہیں جو میرے علم میں بھی ہیں اور بہت سارے دیگر لوگوں کے علم میں بھی ہیں, لیکن نہ میری ہمت ہے اور نہ میرا حوصلہ ہے, اور میں ڈرنے والا آدمی ہوں, میں ڈرتے ہوئے اپنی زبان یہی روکتا ہوں. تو آپ تھوڑے کو زیادہ سمجھیں.